ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے، یہ جامع کمالات و فضائل ہے، یعنی وہ تمام کے تمام فضائل اور وہ تمام کے تمام کمالات جو خدا نے 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں منتشر فرمائے، اور پھر جب اپنے محبوب کی جلوہ کا وقت آیا اور جب حضور نور تھے، جب عالم بشریت میں آئے، لباس بشری میں آئے، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب وہ سارے فضائل اور وہ سارے کمالات جو الگ الگ انبیاء کو میں نے دے کر روئے زمین پر اتارا اور سارے نبیوں میں انہیں منتشر فرمایا، اب وہ تمام فضائل اور تمام کمالات کو تم اپنے اندر منجمع کر لو، جمع کر لو، کیونکہ ان انبیاء کرام کو جتنے فضائل ملے اور جتنے بھی کمالات ملے آپ ہی کے صدقے میں ملے ہیں، کیونکہ یعنی یہ فما فضائل آپ ہی کی ملکیت ہے، لیکن جیسے جیسے ان نبیوں کو میں بھیجتا رہا پھر آپ ہی کے صدقے میں ایک ایک فضل کو، چند چند فضائل کو ان نبیوں میں منتشر کرتا رہا۔ آدم کو آپ ہی کے صدقے میں صفوت دے دی، نوح کو شکر کا پیکر بنا دیا، حضرت ابراہیم کو خلت دے دی، حضرت اسماعیل کو ذبح و عیسار دے دیا، حضرت سلیمان کو بادشاہت دے دی، حضرت سیدنا ایوب کو صبر دے دیا، آپ ہی کے صدقے میں یوسف کو حسن و جمال کا پیکر بنا دیا، آپ ہی کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی کنجی دے دی، آپ ہی کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کی کنجی دے دی۔ یعنی ان انبیاء میں جو کمالات منتشر ہیں یہ آپ ہی کے صدقے میں انہیں ملے ہیں، اب ان فضائل کو اپنے اندر جمع کر لو، اور یاد رکھیں یہ سارے فضائل جب آپ اپنے اندر جمع کریں گے تو یہ نہیں کہ جیسے ان کے پاس تھے ویسے ہی آپ کے پاس، نہیں، سارے کمالات آپ میں درجہ اتم پر ہوں گے، بلند درجے پر ہوں گے، آپ کے اندر وہ فضائل۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنی قوم کے لیے پانی نکالا تھا نا تو ڈنڈا اٹھایا تھا اور پتھر پہ مارا تھا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو انہیں تو ڈنڈا بھی اٹھانا پڑا، پھر پتھر پہ مارنا پڑا، تب 12 چشمے نکلے۔ لیکن یہ فضا کے مگر یہی کمال آپ میں ایسا ہوگا، نہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت، نہ پتھر پہ مارنے کی ضرورت، ارے جہاں اپنا دست مبارک رکھ دو گے انگلیوں کی کھائیوں سے چشمے بہہ پڑیں گے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تو بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردوں کو اٹھایا تھا نا، مردوں کو اٹھایا تو وہاں پروسیس یہ تھا کہ ایک نکلی ہوئی جان کو بِإِذْنِ اللہ کہہ کر واپس پلٹایا تھا۔ آپ کو نکلی ہوئی جان، مگر آپ کا کمال، مگر یہی کمال آپ کے اندر ہوگا تو اتنے بلند پائے پر ہوگا کہ آپ کو نکلی ہوئی جان کو پلٹانا نہیں، آپ بے جان کنکری میں بھی نظر ڈال دیں گے تو جان آ جائے گی، بے جان کنکری پر بھی نظر ڈال دیں گے تو جان آ جائے گی۔ تو وہ تو پلتی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے، آپ بے جان پتھروں میں بھی جان دیں گے، بے جان درختوں کو اشارہ کریں گے تو چل پڑیں گے۔ تو یہ سارے فضل و کمال اپنے اندر جمع کر لو، یہ سارے فضائل آپ میں بلند پائے کی مقام پر ہوں گے۔ اور ذرا سا خیال کریں، اب ہم نے جب دیکھا حضور میں سارے فضائل موجود ہیں، اور اسی پر حضور فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں مجھے دے دی، مجھے دے دی، یعنی یہ سارے کمال و فضائل کا مجھے مالک بنا دیا۔ فضل کی کنجی میرے پاس، کرم کی کنجی میرے پاس، رحم کی کنجی میرے پاس، سخاوت کی کنجی میرے پاس، صداقت کی کنجی میرے پاس، شرافت کی کنجی میرے پاس، رسالت و نبوت و امامت و ولایت کی کنجی میرے پاس، اخلاق کی کنجی میرے پاس، خلوص کی کنجی میرے پاس، صفوت کی کنجی میرے پاس، شکر کی کنجی میرے پاس، علم کی کنجی میرے پاس، عمل کی کنجی میرے پاس۔ یعنی یہ تمام کنجیاں اللہ نے مجھے دے دی اور مجھے اس کا مالک بنایا، اور مالک بنایا تو ایسا بنایا اب میں جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں، جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں۔ ابو بکر کو اپنی صداقت کا امین بنا دیا، عمر کو اپنی عدالت کا پیکر بنا دیا، عثمان ذو النورین کو سخاوت کا پہلے پیکنار بنا دیا، حضرت علی کو شجاعت و ولایت و امامت و کرامت
اپنے بیٹے حسن کو شہادت کی کنجی دے دی اور اپنے بیٹے حسین کو شہادت چلی